بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 113۔ آج کے سبق کا عنوان ہے راوی کا اپنی روایت سے انکار کا حکم۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی شیخ اپنے شاگرد کو روایت بیان کرتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ اپنے شاگرد کی زبانی اس روایت کو سنتا ہے تو شیخ انکار کر دیتا ہے یا تعجب کا اظہار کر دیتا ہے کہ یہ روایت تو میں نے آپ سے بیان نہیں کی ہے۔ تو اس صورت میں استاد کی بات کا اعتبار ہوگا کہ وہ روایت جھوٹی قرار دی جائے گی، غیر معتبر قرار دی جائے گی، یا شاگرد کی بات کا اعتبار ہوگا کہ اس نے جو سنا ہے وہ درست سنا ہے۔ تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَإِن رَوَى عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا فَجَحَدَ الشَّيْخُ مَرْوِيَهُ فَإِنْ كَانَ جَزْمًا كَأَنْ يَقُولَ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ مَا رَوَيْتُ هَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ رُدَّ ذَلِكَ الْخَبَرُ لِكَذِبِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَادِحًا فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلتَّعَارُضِ۔ اگر کوئی شخص اپنے شیخ سے حدیث روایت کرے اور شیخ اس روایت کا انکار کرے تو اس کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آگے دو صورتیں ہیں۔ اگر شیخ کا انکار یقین کے ساتھ ہو، جزم کے ساتھ ہو، مثلا وہ یہ الفاظ کہے: کذب علیہ، اس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے، او ما رویت ھذا، یا میں نے تو یہ روایت بیان کی نہیں ہے، او نحو ذلک، یا اس قسم کی بات کرے، تو اگر شیخ کی طرف سے یہ بات آ جائے تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا۔ کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک لامحالہ جھوٹا ہے اور اپنی بات میں غلط ہے۔ یا تو استاد غلط ہے کہ میں نے یہ بات بیان نہیں کی، اور یا شاگرد غلط ہے کہ استاد غلط ہے، اس نے وہ حدیث بیان کی ہے جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بیان نہیں کی، یا شاگرد غلط ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے اور حقیقت میں نہ سنی ہو۔ تو بہرحال دونوں طرف جھوٹ کا احتمال ہے، اور ظاہر ہے جب دونوں طرف جھوٹ کا احتمال ہو تو اس میں ترجیح اس پہلو کو دی جاتی ہے جس میں حدیث کو غیر مقبول قرار دیا جاتا ہے، اور یہ بار بار بیان کیا ہے کہ جب کسی حدیث میں مقبولیت اور غیر مقبولیت میں تعارض ہو تو غیر مقبول کی جانب کو راجح قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہاں جو ترجیح غیر مقبول کو دی جاتی ہے اس وجہ سے بھی دی جاتی ہے کہ اس کے شیخ کو بالکل یقینی طور پر معلوم ہے اور وہ یقینی طور پر انکار کر رہا ہے، لہذا اس حدیث کو رد کیا جائے گا۔ لیکن اس سے یہ جو عمل ہے، اس سے ان میں سے کسی راوی کے بارے میں یہ عیب نہیں سمجھا جائے گا، یہ جرح شمار نہیں ہوگی، کیونکہ تعارض آ گیا ہے۔ کیونکہ کسی راوی کا اپنے شیخ سے حدیث روایت کرنا اور شیخ کا انکار کرنا، اس سے تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ شیخ کا حافظہ کمزور ہے، وہ حدیث بیان کر دیتا ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، یا شاگرد کے بارے میں یہ جرح ہو کہ وہ ایسی حدیث دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ حدیث ان کو بیان کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو بہرحال یہ غلطیاں تو ہیں، لیکن اس بات کو، اس عمل کو جرح نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ تعارض ہے، یقینی بات نہیں ہے کہ شاگرد برحق ہے یا استاذ برحق ہے۔ یہ پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت ہے: او کان جہدہ احتمالا کان یقول ما اذکر ھذا ولا اعرفه قبل ذلك الحديث في الاصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا ثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق وهذا متعقب فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه فالمثبت مقدم على النافي وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو استاذ کا انکار ہے وہ احتمالی طور پر ہو، مثلا وہ یہ کہے: ما اذکر ھذا، مجھے یاد نہیں پڑتا، او لا اعرفہ، یا میں اس کو نہیں پہچانتا، تو اس صورت میں حدیث کو قبول کیا جائے گا اصح مسلک کے مطابق۔ یعنی اس جو صورت میں پھر اختلاف ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ مطلقاً قبول نہیں کیا جائے گا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں قبول کیا جائے گا۔ تو اصح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصح مسلک یہ ہے کہ قبول کیا جائے گا۔
دلیل یہ ہے کہ اس کو شیخ کے نسیان پر محمول کیا جائے گا. ہوتا ہے بعض مرتبہ استاد ایک حدیث بیان کر دیتا ہے اور طالب علم اپنی طرف سے بہت خیال رکھتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، اور شیخ سے وہ بات بھول جاتی ہے. تو اس کو ہم نسیان شیخ پر محمول کریں گے، اور نسیان یہ ہوتا رہتا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، یہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی. ان کی دلیل یہ ہے کہ جو فرع ہے یہ اصل کے تابع ہیں حدیث کے ثابت ہونے میں. یعنی اصل تو شیخ نے اس کو حدیث بیان کی ہے، تو جب شیخ کو یقین نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو فرع ہے یعنی طالب علم اور اس کا شاگرد، اس کے ہاں بھی یقینی طور پر یہ حدیث ثابت نہیں ہوگی. تو یہ اس کے تابع ہیں. تو جب اصل سے اس حدیث کو ثابت نہیں کیا تو اس کے ہاں بھی ثابت نہیں ہوگی. بحیث اذا ثبت الاصل الحدیث، جب اصل نے حدیث کو یعنی استاد نے حدیث کو درست قرار دیا تو فرع کی روایت بھی درست ہو جائے گی. لہذا یہ جو فرع ہے یہ تحقیق میں اس کے تابع ہوگا اور اس کے فرع ہوگا. اصل جو فیصلہ کرے گا اور تو فرع کا بھی وہی فیصلہ ہوگا. یہ نہیں کہ اصل کو تو ہم غلط قرار دیں اور فرع کو درست قرار دیں. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ دلیل درست نہیں ہے. وہذا متعقب، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فإن عدالت الفرع تقتضی صدقہ، فرع کی جو عدالت ہے وہ اس کی صدق کا تقاضا کرتا ہے. یعنی پہلے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی راوی حدیث بیان کرے وہ ثقہ ہو، عادل ہو، حافظ ہو اور ضبط اس کا درست ہو. تو جب ہم نے اس کے بارے میں پہلے سے طے کر دیا ہے اور وہ ہے بھی اس طرح کہ وہ جو شاگرد ہے وہ عادل ہے، تو اس کا تقاضا یہ کہ یہ سچ بول رہا ہے. اب اصل کا جو عدم علم ہے یہ اس کے منافی نہیں ہے. اصل نے مکمل طور پر انکار نہیں کیا، اس کو یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے. تو جب اس کو معلوم ہے، فرع کو معلوم ہے اور اصل کو معلوم نہیں ہے، تو اصل کا عدم نافی پر. اوپر جن حضرات نے اس کے عدم قبولیت کی بات کی تھی اور دلیل کے لیے اصل اور فرع کی نظیر پیش کی تھی، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا رد کر رہے ہیں. وَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ فَفَاسِدٌ، اس کا شہادت پر قیاس کرنا یہ قیاس فاسد ہے، قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ فرع کی شہادت اس وقت تک نہیں سنی جاتی جب تک کہ اصل کی شہادت پر قدرت ہو، بخلاف روایت کے. لہٰذا ان دونوں میں فرق ہے. فقہ میں شہادت علی شہادت کا مسئلہ آتا ہے. مثلا ایک شخص ہے، وہ اصل واقعہ میں خود گواہ ہے، لیکن وہ کورٹ میں اور وہ فیصلے کی جگہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، ضعیف ہے، کمزور ہے. تو شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ وہ کسی اور شخص کو اپنی گواہ پہ گواہ بنا لے. زید عامر کو گواہ بنا لے 2 آدمیوں کی موجودگی میں، اور وہ جو عامر ہے وہ آ کر گواہی دے. تو وہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اصل گواہی سے مکر جائے، بعد میں وہ کہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو اس کی وجہ سے جو شاہد ہے، جو شاہد الشاہد ہے، یعنی اس کے گواہ کا جو گواہ ہے اس کی شہادت بھی ختم ہو جائے گی. تو بعض حضرات نے اس نظیر پر اس کو قیاس کیا ہے کہ جب یہ ایسا ہے جیسے کہ اصل شاہد انکار کرے، جھوٹ بولے، تو فرع کا اعتبار نہیں ہوگا. تو اس طرح یہاں بھی شاگرد کی مثال شاہد علی شاہد کی ہے. تو جب اصل یعنی استاد انکار کرے تو اس کی شہادت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اس پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ وہاں تو یہ اصول ہے کہ فرع کی شہادت اس وقت تک نہیں سنی جائے گی جب تک کہ اصل کی شہادت پر قدرت ہو. معمولی عذر کی بنا پر ہم فرع کی شہادت کی طرف نہیں جائیں گے. جبکہ یہاں یہ بات ہے کہ جب استاذ اپنے طالب علم کو حدیث بیان کرے تو استاذ کی ذمہ داری اب ختم ہو گئی، اب طالب علم آگے بیان کرے گا. اب اگر اصل استاذ موجود ہو تو اس کے شاگرد سے استفادہ نہیں کر سکتے. اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے. نور الدین عطر صاحب نے اس کی تعیین کی ہے کہ یہ اختلاف کن کے ہاں ہے. تو
تو وہ فرماتے ہیں کہ شافعیہ اور محدثین پہلے مسلک کے مطابق ہے، یعنی کہ اس کی روایت قبول کی جائے گی، شاگرد کی روایت قبول کی جائے گی، اور جبکہ حنفیہ حدیث کے عدم قبولیت کی طرف ہے۔ اور نور الدین عطر صاحب نے حنفیہ کی طرف سے دلیل یہ دی کہ جب اصل انکار کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں شک واقع ہو گیا کہ اس کی تلمیذ نے، اس کے جو شاگرد نے، اس نے حدیث درست طریقے پر یاد نہیں کی ہے۔ اس کے بعد نور الدین عطر صاحب نے متعقب، ان کا معنی منتقد، یعنی اس پر نقد ہے، اس پر رد کیا گیا ہے، اور نیچے فرماتے بشہادت علی الشہادت، اس کی تشریح کرتے کہ جب شاہد اصلی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی جو اصلی کی شہادت قبول کر رہا ہے۔ یا نور الدین عطر صاحب نے احناف کا مطلق مسلک یہ نقل کیا ہے کہ وہ ادب کی کتاب میں جس میں احناف کا مسلک منقول ہے تو اس میں دو مسلک منقول ہیں۔ مطلقاً یہ نہیں لکھا کہ اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک قبول کیا جائے گا، اور بعض احناف کا مسلک شوافع اور محدث حوالہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ شیخ عبد المجید ترکمانی کی کتاب المدخل الی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، اس میں وہ اس دوسری صورت میں دو مسلک بیان کرتے ہیں احناف کا۔ الثانی ينكر المروي عنه رواية الفرع عنه إنكار متوقف كأن يقول لا أعرف أو لا أتذكر، فهل تقبل رواية الراوي الفرع عنه؟ ففيه مذهبان۔ وہ یقینی طور پر انکار نہ کرے بلکہ وہ توقف کے طور پر، یعنی وہ اس کا پورا یقین نہیں ہے، تو اس میں دو مذہب ہیں۔ المذهب الأول لا تقبل رواية الفرع عن الأصل، وهو قول الإمام الكرخي واختاره تلميذه الجساس والبزدوي والسرخسي وأكثر وصحاب المتون۔ کہتے ہیں اکثر حضرات کا یہ مسلک ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ، امام جساس رازی، امام بزدوی، امام سرخسی اور اکثر متون والوں نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رائے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک دوسرے مذہب میں نقل کیا ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ فرع کی روایت قبول کی جائے گی، اور یہ روایت امام محمد رحمۃ اللہ کی طرف ہے۔ تو بہرحال اس میں دو مسلک ہیں۔ جو فتوے کی کتاب ہے اس میں اس بارے میں ایک قصہ ہے حناف کا۔ شرح خود رسم المفتی میں وہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو روایات بیان کی تھی فقہی، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ وہ میرے لیے مرتب کر دے، تو امام محمد رحمۃ اللہ نے جامع صغیر لکھی، پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے سامنے پیش کی۔ تو جن جگہوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے انکار کیا کہ یہ بات تو میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی، تو امام محمد رحمۃ اللہ اس کے باوجود ان کا مسلک یہ ہے کہ شیخ کا انکار کرنے سے وہ روایت حجیت سے نہیں نکلتی۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوع میں یعنی من حدث و نسیہ، اس میں دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ فیہ ای فی ھذا النوع صنف الدارقطنی کتاب من حدث و نسیہ۔ وہ کتاب یہ ہے تذکرۃ المؤتسی فی من حدث و نسی، یہ چھپی ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دارقطنی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اس میں ایسے قصے موجود ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں جس کی وجہ سے صحیح مذہب والے کو تقویت ملتی ہے۔ وفیہ ما یدل علی تقویت المذہب الصحیح، صحیح مذہب یہ بیان کیا تھا کہ اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ لکون کثیر منہم حدثوا بحادیث
فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. بہت عمدہ حوالہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں مذہب صحیح کی تقویت پر دلائل موجود ہے، کیونکہ ان میں سے وہ حضرات جو بھول گئے تھے ان میں سے اکثر نے جب حدیث بیان کی اور پھر جب ان کے سامنے پیش کی گئی اور ان کو یاد نہیں آیا، لیکن ان کا اپنے شاگردوں پر اعتماد کی وجہ سے وہ پھر ان حدیث کو روایت کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ ان کے شاگردوں نے ان سے یہ روایات نقل کی ہے. جیسے سہیل بن ابی صالح کی اپنے والد سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حدیث، وہ حدیث جو شاہد الیمین کے بارے میں ہے، تو اس میں یہ بات ہے کہ عبدالعزیز بن محمد دراوردی کہتے ہیں مجھ سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے سہیل بن ابی صالح سے یہ حدیث نقل کی. میں سہیل کو بعد میں ملا اور میں نے ان سے پوچھا تو کہ یہ حدیث آپ سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نقل کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ حدیث پہچانی نہیں، یعنی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حدیث میں نے ان سے روایت کی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ربیعہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے تمہاری طرف سے اس طرح. تو اب سہیل کو پتہ چلا کہ جب میں نے ربیعہ کو یہ حدیث بیان کی ہے تو ربیعہ نے یاد رکھا ہے، میں بھول گیا ہوں، تو انہوں نے اپنے شاگرد پر اعتماد کیا. تو سہیل جب اس کے بعد یہ حدیث روایت کرتے تھے تو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مجھ سے ربیعہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں نے ان کو یہ حدیث اپنے والد کی طرف سے بیان کی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھول جانے پر اس کو ہم دلیل قرار دیں گے کہ استاد سے یہ حدیث بھول گئی تھی اور شاگرد کے رائے کو درست قرار دیا جائے گا. یہ اس کی ایک مثال تھی، اس کے علاوہ بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. اس عبارت میں چند باتیں ہیں. ایک تو شاہد اور یمین کی تخریج کرنی ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے. اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ جب مدعی دعویٰ کرے اور مدعلے پر، تو شریعت کی طرف سے مدعی کو یہ کہا جائے گا کہ آپ گواہ پیش کریں. اگر اس نے گواہ پیش کیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اگر اس نے گواہ پیش نہیں کیا تو مدعلے سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ. اگر اس نے قسم کھا لی تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور صورت ہے کہ مدعی سے کہا گیا کہ گواہ پیش کرو، تو اس کے پاس گواہ کا نصاب مکمل نہیں ہے، اس کے پاس صرف ایک گواہ ہے. تو اب اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس سے ایک گواہ لیا جائے اور ساتھ اس سے قسم بھی لی جائے. تو عام طور پر جو احادیث میں ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس میں تو یہ ہے کہ مدعی پر صرف یہ بینہ ہے اور قسم جو ہے وہ صرف مدعلے پر ہے. لیکن اس حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قسم مدعی پر بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو حدیث منقول ہے یہ ایسی سند سے منقول ہے جس میں یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ اس میں جو استاد ہے اس کو وہ حدیث دوبارہ یاد نہیں آ رہی کہ میں نے یہ حدیث بیان کی ہے. اسی وجہ سے اس مسئلے میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے. احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ یمین مدعی سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس صورت میں مدعلے کی طرف چلیں گے اور مدعلے کی قسم پر فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ شوافی کے نزدیک مدعی سے قسم اور یمین لے کر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ مشہور اختلافی مسئلہ ہے. اس حدیث کی تخریج یہ کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ کتاب الاحکام باب الیمین مع شاہد میں نقل کی ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 627. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاقضیہ جلد 3 صفحہ نمبر 309 اور ابن ماجہ نے کتاب الاحکام جلد 2 صفحہ نمبر 793 میں نقل کی ہے. ومراجعۃ عبدالعزیز لسہیل رواہ ابو داؤد. البتہ یہ جو قصہ ہے کہ ابو عبدالعزیز نے مراجعت کی ہے سہیل
کی طرف، تو یہ ابو داود کتاب الاقضیہ میں جلد 5 صفحہ نمبر 128، ابو داود رحمۃ اللہ جلد 3 صفحہ نمبر 308 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے، سہیل کے طریق کے علاوہ۔ اوپر عبدالعزیز دراوردی کا ذکر آیا تھا تو ان کے حالات لکھے ہیں۔ عبدالعزیز دراوردی ابو محمد المدنی ہے، محدث مکثر، بہت زیادہ روایات والے محدث تھے، صدوق تھے، جب کتابوں سے حدیث بیان کرتے تھے تو صدقہ تھے، اور اگر کتابوں کے علاوہ سے روایت کرتے تھے تو ان سے غلطی ہوتی تھی۔ یہ ان پر معمولی جرح ہے۔ 186 ان کی وفات ہے یا 187 ان کی وفات ہے، یہ حدیث نقل کی ہے۔ اور ان کے بعد جو ربیعہ کا ذکر آیا تو اس ربیعہ سے ربیعۃ الرائے مراد مشہور محدث ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں تھے۔ ان کے والد کا نام فروخ تھا، اور ربیعہ کو ربیعۃ الرائے اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ فقہ میں ان کا بہت زیادہ بلند مقام تھا، اور بہت زیادہ ان کو ربیعۃ الرائے کہا جا سکتا ہے۔ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، یعنی فقہ میں یہ باغ و بہار والی شخصیت تھی۔ ثقۃ فقیہ، ثقہ تھے، فقیہ تھے، 136 ان کی وفات ہے، ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے۔ اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کرام کی طرف سے دلیل پیش کی تھی جو اس حدیث کی قبولیت کی طرف گئے تھے